روحي وصار الدمع يهدي. الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس چل رہے اور آج کا درس مکی دور کے آخری پارٹ کے حساب سے انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام طور سے سیرت نگاروں نے، تاریخ لکھنے والوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک مکی دور ہے، دوسرا مدنی دور ہے. شروع رمضان سے اب تک ہم لوگ جو سنتے آ رہے تھے وہ مکی دور تھا. آج مکی دور کا اختتام ہوگا. اس سے متعلق آپ حضرات کے سامنے میں آج کا درس پیش کروں گا. پھر کل سے انشاءاللہ مدنی دور شروع ہوگا. پچھلے درس میں ہم لوگوں نے جانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اللہ کی اجازت کے بعد، حکم کے بعد مکے سے مدینے روانہ ہونا شروع ہو گئے. صحابہ کرام کو بڑی تکلیفوں سے، بڑی پریشانیوں سے ہجرت کرنا پڑا. ہجرت کرتے ہوئے بھی پکڑے جاتے تو بال نوچے جاتے، کپڑے پھاڑ دیے جاتے، قید کر دیے جاتے، رسی سے باندھ دیا جاتا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا. جیسے تیسے کر کے صحابہ کرام نے یکے بعد دیگرے 1 by 1 صحابہ کرام مدینہ منورہ پہنچتے ہیں. آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے حکم سے ہجرت کے لیے چل پڑتے ہیں. آپ نے کل جانا کہ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو اگر کوئی پکڑ لیتا اور لا کے مکے والوں کے حوالے کر دیتا تو ان کو 100 سرخ اونٹ کا انعام تھا، جس کی لالچ میں سارے گھوڑ سوار، سارے اونٹ سوار، سارے قیافہ شناس اللہ کے رسول کو اور حضرت ابوبکر کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں. بہت سے لوگ، لیکن ہر کوئی ناکام ہوتا ہے. حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، وہ اللہ کے رسول کے قریب تک پہنچتے ہیں، لیکن ایک معجزہ پیش آتا ہے. ان کا گھوڑے کی ان کے جو پاؤں ہیں وہ زمین میں دھس جاتے ہیں. ان کا ایک بیان یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی زمین نہیں تھی کہ جس میں پاؤں دھس جائیں، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میرے گھوڑے کے پاؤں دھس گئے اور میں نے ارادہ بدلا تو میرا گھوڑا اس زمین سے نکل آیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تفصیلی بات چیت ہوئی جس کو ہم نکل جانا. اب آگے کا جو مرحلہ ہے جو آج کا درس ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچتے ہیں. آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے عمرہ کیا ہوگا، حج کیا ہوگا تو آپ لوگوں نے مسجد قبا دیکھا ہوگا. وہاں پر دوگانہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے. اشراق کی نماز کے لیے لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہ تھا.
تو قبا جہاں پر مسجد موجود ہے وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں رکے تو لوگوں کو اطلاع ملی، لوگ جوق در جوق آتے گئے، اللہ کے رسول کے پاس بیعت کرتے گئے، اللہ کے رسول کا دیدار کرتے گئے۔ روایتوں میں واضح طور پر یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، لوگ حضرت ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کنفیوز رہا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ روایتوں میں یہ بات واضح ملتی ہے، جب اللہ کے رسول پر دھوپ آنے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سایہ کیا کپڑے سے کسی، تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یہ ابو بکر ہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر کنفیوژن ختم ہوا۔ روایتوں میں یہ بھی بات آتی ہے کہ بعض لوگ آ کے سیدھا حضرت ابو بکر سے ملے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن انہوں نے پھر ادھر بھیجا اللہ کے رسول کی طرف۔ لیکن جب سایہ کر دیا تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ خادم رسول ہیں اور یہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے لوگ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ بعض روایتوں کے مطابق وہاں پر آپ 4 دن ٹھہرے، بعض روایتوں کے مطابق 12 دن ٹھہرے، بعض روایتوں کے مطابق 20 دن وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا قباء میں۔ پھر وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہ بات بھی ملتی ہے تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں کہ اللہ کے رسول نے جو نبوت کے بعد سب سے پہلی جو مسجد کی بنیاد رکھی وہ یہی بنیاد رکھی مسجد قباء کی۔ وہاں پر مسجد بھی تعمیر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد جمعہ کا موقع آیا تو ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ بھی ادا کی۔ پھر اس کے بعد آگے کا جو مرحلہ تھا وہ مدینہ منورہ کا تھا۔ مدینہ منورہ کا ماحول ایک عجیب ماحول تھا، اس لیے کہ یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چل چکے ہیں، مدینہ منورہ آ جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مکے سے چلنے کے بعد یمن کے راستے سے ہوتے ہوئے مدینہ کا راستہ لیتے رہے، پھر خوف سے ڈر سے کہ کوئی آ کر پکڑ نہ لے پھر راستہ کاٹتے رہے، زگزاگ چلتے رہا۔ کبھی مدینہ کی طرف آ رہے پھر خطرہ ہو رہا تو دوسری طرف چلے آ رہے، پھر مدینہ کی طرف آ رہے پھر خطرہ ہو رہا تو دوسری طرف چلے جا رہے۔ تو یہ ہوتا رہا سفر میں اللہ کے رسول کے۔ تو یہاں مدینے والے بار بار مدینے کے باہر کی طرف آتے اور اللہ کے رسول کے استقبال کے لیے آ کے ٹھہرتے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ مکے سے چل چکے تو اب تک آ جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں معاملہ کیا تھا؟ خوف سے ڈر سے، لوگوں کے ڈر سے کہ کہیں قید نہ کر لیں، راستہ بدلا جا رہا تھا، اس لیے یہاں پر دیر ہوئی۔ تو کئی دن سے مدینے کے لوگ مدینے کے باہر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے، جیسا کہ ہم آپ کرتے ہیں۔ اگر کوئی حج سے آ رہے یا عمرے سے آ رہے تو پورا قافلے کا قافلہ گھر کا گھر جاتا، ایئرپورٹ جا کے وہاں انتظار کرتے۔ کچھ لوگ ٹکٹ کٹا کے پیسے دے کے اور اندر تک چلے جاتے، یہ ان سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ تو یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہادی زمان تھے، جو شافع محشر ہیں، جن سے پوری کائنات کو جو ہے سیراب ہونا تھا، ان کی تشریف آوری تھی، اور لوگ جو ہے مدینے کے باہر آتے اور اللہ کے رسول کا انتظار کرتے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے میرے بھائی کہ صبح آ جاتے، جب سورج چڑھتا تو آ جاتے، سورج ڈھلنے تک انتظار کرتے، جب سورج ڈھلتا تو پھر واپس چلے جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے جب نکلے مدینے آنے لگے تو لوگ آ کے، روایتوں میں یہ بات ملتی ہے، لوگ آ کے واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا قباء میں جب لوگ آ کے ملتے گئے تو بعض روایتوں کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 لوگ شامل تھے جب مدینہ منورہ میں تشریف لا رہے۔ قباء میں جب ٹھہرے تھے تو لوگ آتے گئے، مدینے سے بھی آ کے ملے، قباء سے آ کے ملے، اور بھی جگہوں سے آ کے ملے، وہ سب لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ چلے۔ جب آپ مدینہ تشریف لا رہے تو گویا کہ ایک جلوس تھا اور جس میں 100 لوگ موجود تھے۔ جب وہاں سے سفید دھندلا دکھا تو ایک یہودی کے بارے میں آتا ہے، وہ کسی اپنے کام سے، وہ کسی ٹیلے پہ چڑھا ہوا تھا اپنے کام سے، تو اس نے دیکھا ایک لشکر گویا کہ آ رہا، ایک چاندنی سی ہے جو دھیمے دھیمے مدینہ منورہ کی طرف آ رہی، سب سفید لباس میں تھے۔ اس نے کہہ کے پکارا کہ اے مسلمانوں، تم لوگوں کو جن کا انتظار تھا، جن پر تم اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار ہو، لو وہ آ گئے۔ صحابہ کرام پھر دوڑے چلے آئے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا۔ اس وقت بچیاں جو مدینہ منورہ کی تھیں وہ یہ گا رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ یہ جو پوری نظم ہے، یہ نظم وہ لوگ گا رہے تھے گاتے گاتے، اور بعض روایتوں کے مطابق دف بھی چل رہا تھا، ڈھول جس کو ہم کہتے ہیں۔ لیکن دف کی اجازت آج بھی ہے۔ دف اسے کہتے ہیں جس کو ایک طرف چمڑا ہو دوسری طرف خالی ہو، اور اس کو صرف اپنے انگلیوں سے اپنے ہاتھ سے بجایا جا رہا ہو، کسی اور چیز سے بجایا نہ جا رہا ہو، اس کو دف کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے مرفے کو دف سمجھا ہے، وہ غلط بات ہے۔ دف کی اجازت آج بھی ہے، آج بھی بجایا جا سکتا ہے، اس میں کسی طرح کا جھنجھنا نہ ہو، صرف چمڑا ہو اور دوسری طرف سے کھلا ہو اور ہاتھ سے بجایا جا رہا ہو، اس کی اجازت ہے۔ دف بجاتے گئے اور نظم پڑھتے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے۔ بعض روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ گھر کے بالکنیوں میں باپردہ خواتین بھی موجود تھیں، اپنے اپنے سروں پر دوپٹہ اوڑھی ہوئی، اپنے اپنے چہروں کے نیچے تک دوپٹہ اوڑھی ہوئی خواتین بھی موجود تھیں جو گھروں کی بالکنیوں میں تھیں۔ ایک ہجوم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ردیف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ پیدل چل رہے تھے، حضرت ابوبکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہیں۔ اب تمام صحابہ کی اچھا، تمام صحابہ کا من یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف رکھیں۔ کتابوں میں یہ بات بھی واضح طور پر لکھی ہے کہ صحابہ اکرام افورڈ نہیں کرتے تھے، صحابہ اکرام کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، اتنا مال نہیں تھا، اتنا اچھا گھر نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر کی مہمان نوازی کریں، لیکن ان کا دل اتنا صاف تھا اور وہ اتنا جان اپنے رسول پر فدا کرنے والے تھے کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنے۔ جس کا بھی گھر آتا وہ اونٹ کی نکیل جو ہوتی اس کو پکڑ لیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ اللہ کے حکم کے مطابق مامور ہے، جہاں یہ بیٹھ جائے وہیں قیام ہوگا۔ اس فیصلے کو بھی آج بھی جب لوگ پڑھتے ہیں، جو غیر مسلم لوگ پڑھتے ہیں، جو انصاف پسند ہوتے ہیں، وہ لوگ کہنے پر مجبور ہیں کہ انہوں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، سب کا دل انہوں نے جیت لیا۔ جب وہاں سووں کے لوگ چاہ رہے تھے کہ وہ ہمارے گھر آ جائیں، ہمارے گھر آ جائیں، اگر یہ کسی ایک کے گھر کو متعین کرتے تو باقی سب لوگ ناراض ہو جاتے، لیکن ایسی بیلنسنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں میں تھی کہ آج بھی لوگ پڑھتے ہیں تو متاثر ہوتے ہیں، اور ایسے چھوٹے بڑے واقعات سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے یورپ میں، امریکہ میں، لندن میں لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، کوئی باکسر ہے، کوئی ایکٹر ہے، کوئی جو ہے انجینئر ہے، کوئی سائنسداں ہے، وہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ میرے دوستوں، وہ سیرت النبی پڑھ کر اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ بعض واقعات ان کے دلوں کو ایسے لگتے ہیں کہ وہ فوراً یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ اسلام قبول کرنا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک پہلو کو ہم پڑھیں، ہم جانیں۔ میں واضح طور پر بتا دوں آپ حضرات کے سامنے، جو میں سیرت کے دروس پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ محض 10% ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 10% بھی نہیں ہے، بہت تفصیلات ہیں، اس کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ ایک ایک درس جو ہم 15 سے 20 منٹ میں معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ یقین جانیے ان باتوں کو تفصیل سے پیش کرنے کے لیے 3-4 گھنٹے چاہیے، اتنا تفصیل ہے۔ ان شارٹ ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کے گھر پہ یہ اونٹنی رکے گی وہیں پر میرا قیام ہوگا، اور اس فیصلے سے سارے صحابہ اکرام مطمئن ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رکی۔ بعض روایتوں کے مطابق وہاں جہاں آج مدینہ مسجد نبوی موجود ہے، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رکی۔ رکنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے قریب کس کا گھر ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے اس کی نکیل پکڑی اور کہا کہ یہ رہا میرا گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اب یہی ہمارا قیام ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ یہاں صحابہ اکرام کی فدائیت، صحابہ اکرام کا اپنے نبی سے محبت کی ایک مثال میں آپ کو دیتے چلوں۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر 2 مالے کا تھا، نیچے اور اوپر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ دونوں گھر میں رہا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اہلیہ سے مشورے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول، آپ اوپر کے مالے میں رہیں، آپ نیچے رہیں گے اور ہم آپ کے اوپر رہیں گے، ہمیں یہ بات گوارا نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے قدموں کے نیچے آپ رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اوپر رہیں۔ لیکن ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے صحابہ سے، اپنے حواریین سے دیکھیے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اگر میں اوپر رہوں گا تو لوگ ملنے آئیں گے، ان کو بار بار اوپر آنا پڑے گا، اس سے لوگوں کو، آنے والوں کو بھی تکلیف ہوگی اور تم لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی نیچے ہوتے ہوئے، اس لیے میں نیچے رہوں گا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اللہ کے رسول نیچے کے مالے میں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ اوپر ہیں۔ اور یہ زمانہ ربیع الاول کا تھا۔ ربیع الاول کی پہلی دوسری تاریخ میں یہ معاملہ ہوا، اور ربیع الاول کا مہینہ بڑی شدید سردیوں کا مہینہ ہوا کرتا تھا اس وقت عرب میں، بڑی شدید ترین سردیاں تھیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رات میں، دن میں ہو یا رات میں، حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ دیوار میں رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدموں کے نیچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہیں اور بے حرمتی ہو جائے، اس لیے وہ لوگ دیوار سے لگے رہتے تھے، دن بھر رات بھر ایسے ہی رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، پانی گر گیا، اوپر پانی گر گیا، پانی گرتے ہی ان کی اہلیہ کیا کرے، کہیں پانی جذب ہو کے نیچے نہ چلا جائے، اس لیے انہوں نے، ان کے پاس ایک چادر تھی اوڑھنے کی چادر، وہ چادر انہوں نے پھیلا دی، اس میں وہ پانی جذب ہو گیا۔ سردیوں کا موسم ہے اور دونوں بغیر اوڑھے، چونکہ وہ پانی میں بھگا ہوا تھا، تو رات ان لوگوں نے ایسے ہی ٹھٹرتے ہوئے گزاری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ دیوار کو چپکے ہوئے ہیں اور ان کی جو بیڈ شیٹ ہے وہ پانی میں تر بتر ہے، کچھ اوڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ جو ہے ایسی رات انہوں نے گزاری۔ یہ صحابہ اکرام کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار تھا، محبت کا معاملہ تھا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیں، مسلمانوں کو دیکھیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کے ساتھ بتاؤں کہ محبت کا دعویٰ بھرتے ہیں، ربیع الاول میں نعرے بھی لگاتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا 1% بھی ان کی ہماری زندگیوں میں ہے؟ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب صرف نعرے بازی نہیں ہے، صرف جلوس نکالنا نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ اس وقت تک کوئی مسلمان مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرے جتنی محبت وہ اپنے والد سے کرتا ہو، وہ اپنی والدہ سے کرتا ہو، اپنی اولاد سے کرتا ہو، سارے جہان سے کرتا ہو۔ اس سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرے گا تو وہ مومن کامل ہوگا۔ آج ہماری محبت نیند سے ہے، آج ہماری محبت دکان سے ہے، آج ہماری محبت اپنی فیملی سے ہے، آج ہماری محبت ہمارے اپنے کیریئر سے ہے۔ لیکن میرے دوستو، معذرت کے ساتھ میں بتاؤں کہ ہمیں اللہ کے رسول کی سنتوں سے، اللہ کے رسول کی سیرت سے، اللہ کے رسول کی زندگی سے، اللہ کے رسول کے احکامات سے، حکموں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم شادی کریں، ہم موتے میں رہیں، ہمارے گھر کوئی بچہ پیدا ہو جائے، ہمارے گھر عقیقہ ہو، ہماری گھر بھرانی ہو، ہمارے کوئی بھی ہمارا معاملہ ہو زندگی بھر میں، ہم نے دنیاوی چیزوں کو پہلے رکھا ہے، سنتوں کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اس معاملے میں سنت کیا ہے۔ ہمارے گھر شادی ہو رہی ہو تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہوں کہ بھئی سنت کے مطابق شادی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے گھر مہمان آ گئے ہوں تو سنت کے مطابق مہمان نوازی ہم کہاں کرتے ہیں؟ ہمارے پڑوسی آ گئے ہیں، ہمارے پڑوس میں کوئی رہتا ہے تو سنت کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کہاں کرتے ہیں؟ ارے یہ سب باتیں چھوڑیے، ہم اپنے والدین کے ساتھ، ہم اپنی اولاد کے ساتھ، ہم اپنے بھائی بہن کے ساتھ، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہا کرتے ہیں؟ ابھی انشاءاللہ ہم یہ تو ہوئی مدنی مکی زندگی، یہاں تک مکی زندگی کا چیپٹر ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینے میں داخل ہو گئے، جیسے یہاں پر قیام فرمایا، اب یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے مدنی دور کا۔ یہ مکی دور تھا جس میں ہم لوگوں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا گیا، اتیاچار کیا گیا، آپ پر کچرا پھینکا گیا، آپ کے قدموں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو گالیاں دی گئیں، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو پاگل تک کہا گیا، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی، صحابہ کرام کو مارا گیا، دھمکایا گیا، گھروں سے نکالا گیا، صحابہ کرام کے جائیداد چھین لیے گئے، ان کی عورتوں کو، ان کی بیویوں کو چھین لیا گیا۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ابھی مدینہ منورہ نہیں آئی ہے، وہیں پر ہیں، ان کے شوہر نے ان کو جانے نہیں دیا، وہیں روک لیا۔ یوں بھی ہوا صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو چھوڑا، بعض صحابیات نے اپنے شوہروں کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا۔ یہ مکی دور تھا جس میں نہایت ظلم کے ساتھ ان لوگوں نے رویہ کیا۔ اب یہاں سے انشاءاللہ مدنی دور شروع ہوگا، رمضان کے آخر تک جتنا ممکن ہو انشاءاللہ مدنی دور کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ کل جو معاملہ ہمارے سامنے آئے گا بڑی عجیب طرح کا معاملہ ہوگا، اخوت کرائی گئی۔ میں ان شارٹ بتا دوں، کل انشاءاللہ ہم لوگ جانیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو مہاجر صحابہ کا بھائی بنا دیا۔ جو ہجرت کر کے آئے ان کو کہتے ہیں مہاجرین، جو یہاں پر مدد کریں ان کو کہتے ہیں انصار۔ مدینے والوں کے بھائی بنا دیے مکے والوں کو جو بھی ہجرت کر کے آئے تھے۔ بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ، ہم لوگ کل تفصیل سے اس کے بارے میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب محبت سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔